الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، والدین کسی بھی انسان کی زندگی کا وہ سرمایہ ہے جن کے بغیر دنیاوی اور دینی ترقی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور رشتے کو نہیں دیا گیا۔ یہ والدین ہی ہے جو ہماری پرورش، تعلیم و تربیت اور زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ اپنے سلوک اور ان کے حقوق کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کو اپنی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کس قدر اہم ہے۔ آج ہم والدین کے ان عظیم حقوق اور ان کے ساتھ اپنے سلوک کی اہمیت پر گفتگو کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں اور اپنے والدین کے حقوق ادا کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں چند آیتیں نازل فرمائی ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور سورہ انعام کے اندر بھی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور اسی طرح سے بنی اسرائیل میں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و محبت سے بات کہو۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی۔ اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تمہیں کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے تو تم ان کی بات نہ مان۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور اسی طرح سورہ لقمان کے اندر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 سال میں ہے۔ ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، آخرکار میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور سورہ احقاف میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المرسلين۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ حمل میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے، یہاں تک کہ جب وہ پختگی کو پہنچا، یعنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند آئے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فردا برداروں میں سے ہوں۔ یہ تمام آیتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت اور شکر گزاری کے حوالے سے قرآن مجید کی اہم ہدایت پیش کرتی ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں والدین کے حقوق ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک
بر الوالدین کا درجہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مقدم ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہوا رغیم انفن من ادرک ابویہ عند الکبر، کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ان کے بڑھاپے کے وقت پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی۔ اور والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اجر اللہ کے نزدیک بے حد عظیم ہے، اور جو شخص اس عظیم موقع کو ضائع کر دے یعنی والدین کی خدمت نہ کرے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری بھی ایک بیوی ہے اور میری ماں ہے، میری ماں مجھے اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ والدین جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ اس حدیث میں والدین کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا ہے، جنت میں داخلے کے لیے ان کی رضا اور خدمت کو بنیادی وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ماں کسی خاص معاملے میں حکم دے جیسے کہ بیوی کو طلاق دینا اور اس کا مقصد دینی یا اخلاقی خرابی سے بچانا ہو تو اس پر عمل کرنا افضل ہے، اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شمار ہوگا۔ تاہم اگر بیوی کو طلاق نہ دی جائے تو یہ نافرمانی اور حقوق میں شمار نہیں ہے، یعنی اگر بیوی کو طلاق نہ دے تو یہ نافرمانی شمار نہیں ہے، بشرطے کہ نرمی اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اور آج کے زمانے میں شر زیادہ پھیل چکا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا دینی مقصد ہو تو جبھی طلاق دی جائے، اور اگر دنیاوی غرض ہو دیگر کوئی وجہ ہو دین کے علاوہ تو بھی طلاق نہ دینا ہی بہتر ہے، اس سے طلاق دینے سے بیوی کا حق ضائع ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور فرمایا کہ خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ اس بات کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ تو اس حدیث میں چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صغیرہ چھوٹے گناہ، وہ گناہ جن پر کوئی شریر وعید نہ آئی ہو، اور نمبر 2، کبیرہ گناہ، کہ وہ گناہ جن پر اللہ کا غضب اور لعنت یا جہنم کی وعید آئی ہو، اور یہ کبیرہ گناہ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو ان گناہوں میں سب سے پہلے شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک سلیم پاکیزہ دل اسے قبول نہیں کرتا۔ اور نمبر 2 پر ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی طبیعت کے خلاف اور اخلاق زوال کا سبب ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق کے متعلق چند آیات اور احادیث کو پڑھا ہے۔ اب ہم والدین کے حقوق کے متعلق جانتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں والدین کے حقوق گنوائے ہیں۔ تو والدین کے 12 حقوق گنوائے ہیں۔ نمبر 1، والدین کے پاس ہر وقت ان کو نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ نمبر 2، والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کی خدمت کرنا، ان کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم کرنا، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد اور سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ اور نمبر 3، جب والدین کو مدد کی ضرورت ہو تو فوراً حاضر ہونا۔ نمبر 4، ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ نمبر 5، ان کی باتوں کو توجہ سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ اور نمبر 6، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور نمبر 7، کسی بھی حالت میں ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا۔ نمبر 8، ان کے نام کو عزت دینا، کسی محفل میں ان کی بے ادبی نہ ہونے دینا۔ اور نمبر 9، ان کے پیچھے جنازے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اصالہ ثواب کرنا۔ اور نمبر 10، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگنا۔ اور نمبر 11، اپنی نسل میں والدین کی عظمت کو فروغ دینا۔
اور نمبر 12 ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اور اسی طرح شاہ ابرار الحق حضوی رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کے 14 حقوق گنوائے ہیں، 7 ان کی زندگی کے متعلق ہے اور 7 ان کی وفات کے بعد کے ہے۔ تو وہ 7 حقوق جو ان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں: نمبر 1 ان کی اطاعت اور خدمت کرنا، اگر شریعت کے خلاف نہ ہو، یعنی والدین کی اطاعت کی جائے، لیکن اگر والدین شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعۃ فی مخلوق فی معصیت الخالق، کے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 ان کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنا، اور نمبر 3 ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھنا۔ نمبر 4 ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 5 ان کی ضروریات پوری کرنا، اور نمبر 6 ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام کرنا، اور نمبر 7 ان کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ 7 حقوق تو ان کی زندگی کے متعلق ہے، اور انتقال کے بعد 7 حقوق کے ان کے لیے دعا کرنا اور مغفرت کی درخواست کرنا۔ نمبر 2 ان کے وصیت پر عمل کرنا، یعنی والدین نے کوئی وصیت کی ہو، کوئی نصیحت کی ہو یا کسی کام کرنے کا کہا ہو تو اس پر ان جائز وصیتوں پر عمل کرنا۔ نمبر 3 ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور نمبر 4 ان کے دوستوں کا خیال رکھنا۔ کہ ایک حدیث کے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ابر البر ان یسیرہ الدابیہ، کہ آدمی کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے ملنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اور نمبر 5 ان کے ذمہ قرضہ ہو تو قرضہ ادا کرنا۔ نمبر 6 ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا۔ نمبر 7 ان کے لیے ایک نیتی اور دعا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے حقوق کو ادا کریں۔ تو روزمرہ میں ہمیں چند کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 والدین سے بات کرتے وقت ادب سے بات کرے اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرے، والدین کی ضروریات کو سمجھے اور انہیں مالی مدد فراہم کرے۔ خاص طور پر جب والدین بوڑھے یا بیمار ہوں تو ان کی دیکھ بھال پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے اچھے کاموں کی دعا کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے اور انہیں احساس دلائے کہ آپ ان کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ والدین کی ناراضگی کو کم کرنے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، اور اگر والدین دینی طور پر کمزور ہوں تو ان کے ایمان کی اصلاح کے لیے حسن سلوک سے مدد کرے، نرمی سے دین کی طرف راغب کرے، اور ان کی خدمت کرتے ہوئے ہم دعا دیں کہ والدین کی دعائیں انسان کی زندگی کے لیے بہت بابرکت اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے حقوق کو پہچانیں اور ان کے ساتھ سلوک کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ والدین کا مقام ان کی اہمیت کو جان کر ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔